میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ غریب صحابی آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ غریب ہیں لیکن ہم میں سے کچھ صحابی ایسے ہیں کہ بہت امیر ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، جیسے ذکر و اذکار ہم لوگ کرتے ہیں تو وہ بھی کرتے ہیں، یا رسول اللہ ان کے اعمال ایسے ہیں ہم لوگ نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہم لوگ غریب ہیں اور وہ لوگ امیر ہیں۔ لوگ صدقہ بھی دیتے ہیں، وہ لوگ غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں، غلام خرید کر پھر اسے آزاد بھی کرتے ہیں، تو یا رسول اللہ تم لوگوں کی نیکی تو ہم لوگوں سے زیادہ ہوگی، تو یا رسول اللہ کچھ رہنمائی فرمائے۔ کہیے سبحان اللہ۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے غلاموں آؤ میں تجھے ایک چیز بتاتا ہوں، اگر تم اس عمل کو کرو گے تو پھر اس مالدار صحابہ سے بھی تیری نیکی بڑھ جائے گی۔ سبحان اللہ، ان مالدار لوگوں سے بھی تمہاری نیکی زیادہ ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ نیکی کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھا کرنا۔ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھا کرنا۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ 100 کی گنتی کو پوری کرو، ایک روایت میں آتا ہے کہ 34 مرتبہ، تو سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ جب اس 100 گنتی کو تم پوری کرو گے ان لوگوں کی نیکی سے تمہاری نیکی بڑھ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو ہر نماز میں یہ ذکر ضروری ہے، کرتا رہے۔ جب آپ کریں گے تو یقیناً ہم لوگوں کو کرنے کی ضرورت ہے۔ مان لو ہماری اتنی وسعت نہیں کہ ہم کہیں کوئی مصیبت میں ہے تو ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، تو اس بنا پر ہم ثواب کما سکتے ہیں، تو اگر ہم اللہ کا یہ ذکر ہی کر لیں نماز کے بعد تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ مالداروں سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں نیکی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ غریب لوگ خوش ہو گئے کہ آج تو حضور نے بہت بڑا تحفہ ہمیں عطا فرما دیا کہ کام کچھ نہیں، بس اگر 100 مرتبہ پڑھنا ہے تو 100 سیکنڈ یا تو 1 منٹ بھی نہیں لگے گا۔ تو اگر ایک بندے مومن 1 منٹ ہر نماز کے بعد اگر یہ پڑھتا ہے تو اللہ اکبر۔ ایک لوگ وہ ہے کہ جو خرچ کرتے ہیں پیسے، اور جو غریب ہے وہ یہ ہے کہ صرف اس کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ پڑھ لیتا ہے تو مالداروں کی نیکیوں سے بھی زیادہ اس غریب انسان کو نیکی ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کا جب بندہ مومن ذکر کرتے ہیں تو اس کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دل کے اندر جو بھی میل ہوتا ہے، جو بھی گندگی ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے نا کہ جب بندہ اللہ کو بھولا بیٹھ جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کی عبادت اور اللہ کے فرمان کے مطابق اس کو اگر چلنا ہے وہ نہیں چلتا ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے دل میں ایک دھبا پیدا ہو جاتا ہے، ایک داغ، ایک کالا داغ جو ہے سیاہی اس کے دل میں ہو جاتا ہے، اور دھیرے دھیرے وہ سیاہی اس قدر بڑھنے لگتی ہے کہ پورے جسم میں وہ دھبا پھیل جاتا ہے۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے بھی کوئی نیک عمل نہیں کر پاتا۔ انسان کے جو دل کے اندر سوچ ہے وہ سوچ میں بھی گندگی بھری ہوگی، جو آئے کھا لے، جو ملے پی لے، یعنی نہ حرام اور حرام حلال کی اس انسان کو تمیز ہوگی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر بندہ مومن اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے تو سب سے پہلا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پاک فرما دیتا ہے، کیونکہ دل ہی میں سب کچھ ہے۔ یہ جو دل ہے تو یہ اچھا بھی ہے اور یہ برا بھی ہے۔ انسان اپنے دل میں اچھائی پیدا کر لے، دل کو صاف کر لے تو دنیا اسے اچھا ہی نظر آئے گا، اور انسان کے دل میں اگر برائی ہو،
انسان جو کام خود کرتا ہو تو دنیا کو بھی وہ ویسے ہی نظر سے دیکھتا ہے کہ میں جس طرح چور ہوں دنیا بھی چور ہے، میں جس طرح لوٹ رہا ہوں لوگوں کو دنیا بھی شاید لوٹ رہے ہیں۔ تو دل میں اگر اچھائی پالو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو انعام و کرام عطا فرمائے گا، اور دل میں اگر برائی پالو گے تو پھر اس برائی کی وجہ سے آپ کسی کو اچھا ہی نہیں سمجھو گے۔ اب جو انسان اپنے علاوہ کسی کو اچھا ہی نہ سمجھے تو ظاہر سی بات ہے نا، یہ تو گھمنڈ ہو گیا، یہ تو غرور ہو گیا، اور غرور تکبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہرگز پسند نہیں فرماتا۔ تو فرمایا کہ جب بندہ مومن اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے، اس کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کا ذکر جو ہے دنیا اور آخرت کے بھلائی کا ذریعہ ہے، سبحان اللہ۔ یعنی جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس انسان کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہوگی اور آخرت میں بھی بھلائی ہوگی، سبحان اللہ۔